الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے، ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی، آئیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں۔ مکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس امانتوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، جان کو بھی خطرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی اداسی بھی ہے اور صدمہ بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق، حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امانتوں کو سب کے پاس لوٹایا۔ یہ ہے اسلام، اس لیے امین کہلاتے تھے۔ اور امانت صرف مال ہی امانت نہیں ہوتا، کسی کا وعدہ بھی امانت ہے، کسی کا مشورہ بھی امانت ہے، کسی کی بات، کسی کا راز بھی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنے دل کی بات کر گیا اور ہم پھر کسی کو نہ بتانا، یہ کہہ کے آگے لوٹا دی، اس نے آگے کہہ کے کسی کو نہ بتانا، مجھے فلاں نے بتایا۔ تو یہ راز، کسی کی بات، کسی کا مشورہ، کسی کا وعدہ، ہر چیز امانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امانتیں سب کے سپرد کی۔ اب نہ پاس کوئی سواری ہے، نہ کوئی اونٹنی، نہ کوئی خچر، تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ محبتوں کے سفر ہیں، یہ محبتوں کے سفر ہیں۔ سفر بڑا لمبا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک۔ تنہائی، بے سر و سامانی، پیدل، نہ کوئی سواری نہ کچھ۔ راستہ کیسا؟ لکودک ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پانی کا امکان، اور اوپر سے چلچلاتی دھوپ اور نیچے تپتی ہوئی ریت، ایسے جیسے آگ کی چنگاریاں ہوں۔ لیکن جب جذبے زندہ ہوں نا، جب جذبے گرم ہوں اور ایک ہی انسان پہ دھن سوار ہو، تو حوصلے جوان جب ہو جاتے ہیں نا، یہی ایمان کا جادو، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جادو جب چل جاتا ہے نا، تو پھر ساری مشکلات ہیچ ہو جاتی ہیں۔ کتنے دشوار گزار راستے ہوں، کتنی زندگی میں نشیب و فراز آئیں، لیکن جب حوصلے جوان ہوں تو پھر سب ہیچ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوے لخنوحان ہیں، پیر بے جان ہو گئے ہیں، چلنے کی سکت نہیں رہی، لیکن چونکہ حوصلے جوان ہیں، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں جا ملے ان سے، اور وہاں ان کے ساتھ جا کے ملاقات ہوئی، جہاں مسجد قبا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا، کیا بات ہے، کیا خوشی کا ٹھکانہ ہے۔ ایک ساتھ تین خوشیاں، ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، اور پھر اپنے جان نثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ بہرحال جی، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی روز اطلاع ہوتی تھی، لوگ صبح سویرے شہر سے باہر نکلتے اور دیکھتے۔ آخر ایک دن آ گیا، جمعے کا دن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور ایک فضا، ایک اونچے ٹیلے سے ایک آواز فضا میں بلند ہوئی کہ لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، اور سارا مدینہ ٹوٹ پڑا ادھر۔ خوشیوں کے عالم کچھ اور ہی ہیں۔ یہ جذبے جب ہوتے ہیں تو اپنی نبی کو دیکھنے کی چاہتوں میں لوگوں کے سینے جو خوشی سے امڑتی ہیں نا، چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے وہ چہروں کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وہ کتنے خوبصورت چہرے لگ رہے ہوتے ہیں جب خوشی سے وہ گلو کر رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی، سارے جانثاروں نے بھی، اور جو آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے مدینہ منورہ میں۔
اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور سب ایک عجیب و غریب منظر، خوشیوں کا کیا عالم کہ ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو کہتے کہ یہ اونٹنی جس سے اللہ ٹھہرائے گا میں وہیں ٹھہروں گا۔ آخر کرتے 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 اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور ایک جگہ پہ آ کے نجار خاندان کے 2 یتیموں کی زمین تھی، وہاں کچھ قبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے اور پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ افرا کے بیٹے معاذ نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ساحل اور سہیل 2 بچے ہیں، انہیں کی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور اب یہ دونوں میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ خوشی سے یہاں مسجد بنائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، یتیموں کو، اور قیمت دے کر خرید لی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے، سکون سے دن گزر رہے تھے۔ امہات المومنین کو بھی بلا لیا، پیاری بیٹیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی، وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا، لیکن جب آئے تو سب خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ نہیں تھا سوائے اپنی جان کے، کچھ نہیں تھا۔ چاہے وہاں کتنے بھی امیر تھے، چاہے کتنی اسٹیبلشڈ لائف گزار رہے تھے، لیکن جب آئے تو نہتے بالکل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، حسن تدبیر اور ان کی وزڈم، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے سیرت سے، اور انشاءاللہ ہم آخر پہ پھر بات بھی کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا، سیرت سے کیا کیا سیکھا، اور اگر نہیں سیکھا تو یہ صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اینڈ پہ ہم اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ سیرت سے ہم نے کیا کیا سیکھا یا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر، انہوں نے سب کو، انصار مہاجرین سب کو جمع کیا اور انصار سے فرمایا کہ یہ مہاجرین جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے، اور یہ تم بھائی بھائی ہو، اور وہ سچ مچ بھائی بھائی بن گئے۔ وہ اپنے بھائیوں کو گھروں میں لے گئے، اپنے گھر ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، نہ کچھ ہوتے بھی ان کا اپنا وطن، اور انصار اور مہاجرین اس طرح محبت گہری ہو گئی، خود ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگے، بالکل ایسے جیسے اپنے بھائی کے لیے کوئی پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو۔ یوں سمجھیے کہ وہ اب ایک جان اور 2 قالب تھے۔ اس کو کہتے ہیں خوبصورت معاشرہ، جس میں امانت داری بھی ہو، جس میں خلوص بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، جس میں اتحاد بھی ہو، شرافت بھی ہو، اور قربانی دینے کا جذبہ، ایک دوسرے کی وقتاً فوقتاً مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ ہے حاجت پراری، کسی کے کام آنا، ضروری نہیں مال و دولت میں، کسی کی پڑھائی میں مدد کر دینا، کسی کے گھریلو کاموں میں مدد کر دینا، کاروباری مسائل ہیں اس میں مدد کر دینا، کوئی اچھا مشورہ دے دینا، کوئی بوڑھی خاتون ہے اس کے گھر میں جا کے اس کی ہیلپ کر دینا، کیونکہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے نا وہ مشقت تو ضرور اٹھاتا ہے، لیکن زندگی بھر لوگ بڑا خود آدمی ہونے کی حیثیت سے اسے عزت دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اسلام تو احسان کرنے کا جذبہ دیتا ہے ہمیں۔ یہ ہے حاجت براری، کیونکہ جب آپ لوگوں سے اچھائی کرتے ہیں نا تو دلوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ احسان جو ہے نا وہ انسان کو اپنا بنا لیتا ہے۔
جب انسان احسان کرتا ہے تو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مفہوم یہ جو کوئی اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت یہی تھی، اور تزکیہ نفس کا یہ نتیجہ تھا کہ سب نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ دیا، ورنہ مہاجرین تو بیچارے بالکل نہتے آئے تھے۔ آپ دیکھیں تو کسی دور میں بھی کچھ چھوٹی موٹی شعر و شاعری کو ایسے ہی کر لیتی تھی، جو دل میں خیال آیا وہ لکھ لیا۔ تو کچھ اسی طرح کا ہی مجھے اپنے شعر یاد آ رہے تھے کہ سدا رہی اپنی ذات کے حصار میں، کبھی کسی کی ذات میں جھانک کے تو دیکھو، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینے کا مزہ چکھ کے تو دیکھو۔ تو یہ جو اپنے لیے جینا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میرا مال ہے تو میں کیوں کسی کو دوں، میرا مال ہے، نہیں، اسلام نے اس کی ترازو الٹ دی ہے۔ دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کے لیے کرو۔ اس لیے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے کہ جب کبھی کوئی اچھا کھانا کھانے لگیں، کوئی ہوٹلنگ کرنے لگیں دوستوں کے ساتھ، تو ویٹرز کو، مسکینوں کو ضرور راستے میں صدقہ کرتے جائیں، یا کم از کم ویٹر کو ہی اس نیت سے دے دیں کہ اللہ نے آج ہمیں اتنا اچھا مہنگا اور اچھی جگہ پہ کھانا کھلایا ہے، تو اس کو بھی کچھ دینا چاہیے، اس کو بھی کچھ انعام ملنا چاہیے کہ آج وہ بھی مسکراتا ہوا گھر جائے۔ آپ دیکھیں صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا صدقے کا مفہوم وسیع کر دیا ہو کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی عمرہ کر کے آیا مبارک دے دیں، میسج کر دیں، خوبصورت لفظ بول دیں، کوئی دعائیں دے دیں، کوئی اپنی جذبات کا پرخلوص اظہار کر دیں، یہ سارے صدقہ میں آتے ہیں۔ اب کچھ تو اتنے ہی غریب ہیں، جیسے اصحاب صفہ تھے، یہ تزکیہ نفس تھا نا، تو اصحاب صفہ کی مدد ہوگی، ورنہ ان کے پاس بیچاروں کے 2-2 3 دن ان کے فاقے میں گزر جاتے تھے، اور وہ دین میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ ان کو کوئی اس چیز کی وہ کہہ لیں کہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے، طعام المسکین، طعام المسکین، جگہ جگہ، ولا یخافون، کیوں جہنم میں آئے کہ ہم تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بھائی کے کام آ جاؤں تو 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے اسلام کی تربیت۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ اب مدینہ میں یہودیوں کی بڑی اچھی آبادی تھی، خاصی آبادی تھی، اور یہ سمجھ لیں کہ انہی کی حکومت تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا جائے۔ یہ ہے خارجہ پالیسی، یہ ہے فارن افیئرز کی بات، کہ جتنے ادھر ادھر رہتے ہیں یہودی، سب آزادی سے بھی رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اور کوئی شہر پہ حملہ کرے تو دشمنوں کے مقابلے میں ہم سب ایک ہوں گے، مال غنیمت ملے تو اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات کی اور وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور ایک معاہدہ تحریر کر لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاہدہ کر کے ہو گئے، لیکن یہودیوں کو ایک نبی کی انتظار تو تھا، اور وہ امید کرتے تھے کہ ہمارے ہی مذہب کا پیروکار ہوگا، وہ ہمارے ہی دین میں سے نکلے گا، یعنی یہودیت میں سے ہی کوئی آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پرچم چھا جائیں گے، اور جناب ہمارے پیر بھی جم جائیں گے، اور ہمارا بول بالا ہوگا، عیسائی مذہب کو ہم دنیا سے مٹا دیں گے۔ اب جب ان کے خلاف بات ہو گئی تو اب برداشت ہی نہیں ہو رہا، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلق کے لیے کانٹا بن گئے، اور انہوں نے وہی کیا جو آج تک ہوتا آ رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول، دوسروں کو لڑاؤ، اپنا کام بناؤ، اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہ اتنا کیا کہ پھر اس کے بعد ان کی دشمنی منہ چڑھ کے، سر چڑھ کے بولنے لگی۔ جو ہی مسلمان زور پکڑنے لگے تو ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا پختہ کر دے، اپنے پہ بھروسہ اتنا پختہ کر دے، ہمارے ایمان کا اتنا لیول ہو ہائی کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔